اگر آدمی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو اور اس کا حل بھی نظر نہ آتا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پہلے آپ تکلیف کا مفہوم سمجھیں۔ تکلیف اس آدمی کو ہوتی ہے جو اپنے آپ کو کاریگر سمجھے، مطلق العنان جانے اور آزاد سمجھے، یعنی کہ پابندیوں کے اندر اپنے آپ کو آزاد سمجھے۔ ہم جانتے ہیں کہ موت بھی مقرر ہے، یعنی مر بھی جانا ہے، اور زندگی میں صحت اور بیماری بھی ہونی ہے۔ جب انسان کو اپنی بے بسی کا شعور ہوتا ہے تو اس کو تکلیف کا خیال آتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بے بسی اور تکلیف اور مشکل کا حل نظر نہیں آ رہا تو اس میں ایک چیز ضرور نظر آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ مشکلات اور حل نہ ہونے والی مشکلات یا انسان کو خدا سے دور کر دیں گی یا خدا کے قریب کر دیں گی۔ اگر مشکل آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے تو یہ مشکل کسی قدیم برے عمل کی سزا ہے، تو یہ مشکل ایک سزا ہے۔ وہ آدمی جو مشکل میں بھی خدا کے پاس نہیں گیا، اس کے لیے مشکل ایک سزا ہے۔ اور اگر مشکلات میں کسی نے اپنے آپ کو خدا کے قریب کر دیا تو ایسی مشکلات تو 1000 بار آئیں۔ یہ مشکل بڑی مبارک ہے کہ جس مشکل نے خدا کے زیادہ قریب کر دیا۔ اب آپ اپنی مشکل کا جائزہ لو کہ آپ اللہ کے قریب ہو گئے ہو کہ دور ہو گئے۔ اگر غریبی اللہ کے قریب کر دے تو غریبی مبارک، اگر غریبی آپ کو باغی بنا دے تو یہ عذاب ہے، بلکہ دوہرا عذاب ہے کہ ایک تو غریبی ہے، دوسرا اللہ سے بھی دور ہو گیا۔ تو اس لیے مشکلات نہ تو اچھی ہوتی ہیں اور نہ بری ہوتی ہیں۔ مشکلات اچھے آدمی کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور برے آدمی کے لیے بری ہوتی ہیں۔ اولیاء کرام پر مشکلات آتی ہیں، شہداء کرام پر مشکلات آتی ہیں۔ ایک آدمی کے لیے یہ عذاب ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے بڑی احتیاط کی اور احتیاط کے باوجود اندر سے معاملہ سلپ کیسے ہو گیا۔ کہتا ہے کہ میں نے تالے لگائے تھے اور تالوں کے اندر سے گھوڑا چوری ہو گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ آپ نے ارد گرد پہرا لگایا، سارے اصول رکھے، فکر کیا، غور کیا اور بڑی حفاظتیں کی ہیں، مگر حفاظت کے اندر سے صحت سلپ کر گئی۔ اب یہ کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے؟ اگر تو آپ خدا پر اعتبار کرتے ہو اور اس کی طاقتوں پر اعتبار کرتے ہو تو پھر تو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ مشکل کا حل کیا ہے۔ مشکل کا حل پھر مشکل کشا ہی ہے، چاہے وہ مشکل حل کرے یا نہ کرے۔ کیا تم نے خود مشکل ڈالی ہے کہ اب اس مشکل کا حل خود ڈھونڈنے لگ گئے ہو؟ اب یہ دیکھو کہ مشکل آتی کیوں ہے۔ مشکل دنیا دار پر تنگی حالات کی وجہ سے آتی ہے۔ حالات کا مطلب یہ ہے کہ خواہش زیادہ ہو اور حاصل کم ہو۔ دنیا دار کے لیے یہ بڑی مشکل ہے۔ مشکل کیوں آتی ہے؟ جب خواہش زیادہ ہے اور آمدن کم ہے، حالات کمزور ہیں، یعنی دکاندار کی آمدن کم ہے اور خرچہ ہی خرچہ ہے۔ دوسری مشکل رشتہ داروں کی طرف سے آتی ہے۔ یہ اذیت ہوتی ہے جو یہ لوگ پہچانتے نہیں۔ ان کی طرف سے جائز ناجائز تقاضے ہوتے ہیں۔ شادی کا فنکشن ہو تو مشکل ہے، اور خدا نخواستہ موت ہو جائے تو مشکل۔ پھر انسان کے اوپر سماجی تقاضے اور ذاتی تقاضے ہیں، اپنی اولاد کے تقاضے ہیں، پھر بندوں کے تقاضے ہیں، خیال کے تقاضے ہیں اور احوال کے تقاضے ہیں، یعنی تقاضا ہی تقاضا ہے۔ اور بیچارہ بندہ ایسے ہے جیسے حصار میں جکڑا گیا ہے اور رسیوں کے ساتھ بند گیا ہو۔ رسیاں کیا ہیں؟ یہ واجبات ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں۔ واجبات کیا ہوتے ہیں؟ جو آپ نے دینا ہے، یعنی حال یا مال۔ بس آپ اس میں جکڑ کے رکھ دیے گئے ہیں۔ کس نے جکڑ کے رکھ دیا ہے؟ اسے فطرت کہہ لو، اللہ کہہ لو۔ اب آپ اس حصار سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ چیز دنیا دار کے لیے تکلیف بنتی ہے، یعنی پیسے کی کمی اور وابستگیوں کی اذیت۔ اگر اچانک کوئی تکلیف آ جائے، اچانک زلزلہ آ جائے، بھونچال آ جائے، بارش آ جائے، سیلاب آ جائے، اللہ کی طرف سے یہ خوفناک اور وائلنٹ چیزیں آتی ہیں۔ یہ بڑی خوفناک چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک عام آدمی اس میں گھر جاتا ہے کہ میں کس عذاب سے دوچار ہو گیا ہوں۔ کبھی سیلاب میں پیاسا ہوں، کبھی دریا میں ڈوب رہا ہوں، کبھی تشنگی ہی تشنگی ہے، کبھی ایسی بات ہے کہ پانی ہی پانی ہے اور پینے کو ایک بوند بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یا اللہ، اب وہ
وہ پریشان رہتا ہے۔ یہیں سے تو اللہ پہچانا جاتا ہے۔ اگر اس کا میلان خدا کی طرف نہ ہو تو پھر وہ پریشان ہو جائے گا یا پاگل ہو جائے گا۔ اللہ کا کام غور سے دیکھو۔ اللہ بہشت بناتا رہتا ہے اور جنت کے دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ بہشت کے راستے ہیں اور یہ بہشت کی خوبیاں ہیں۔ آپ یہاں بہشت میں آ سکتے ہو اور ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بہشت کے ساتھ دوزخ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ لوگوں نے بیان کے باوجود بہشت کو نہیں ماننا، پیغمبروں نے بیان کیا اور اولیاء کرام نے بیان کیا کہ یہ بہشت کے راستے ہیں۔ اولیاء کرام نے دنیا میں بہشتی دروازے بھی لگا دیے ہیں، جیسے بابا صاحب رحمت اللہ نے پاک پتن شریف میں ایک بہشتی دروازہ لگا دیا۔ اس کے باوجود، اتنی سہولتوں کے باوجود، اتنی نوازشوں اور عنایتوں کے باوجود کچھ بندے ادھر ہی رہ جائیں گے۔ آپ یہاں جتنا مرضی بیان کرو، جہاں جو مرضی بیان کر لو، چاہے جتنا الصلاۃ خیر من النوم کہتے جاؤ، لیکن صاحب نوم اپنی نوم یعنی نیند میں ہی رہے گا۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ بہشت کے بیان ہونے کے باوجود اور نیکوں کے لیے نیک راستوں کے باوجود اور ماں باپ کی دعاؤں اور ماں باپ کی نوازشوں کے باوجود اولاد گمراہ ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں ایسا مت کرو اور وہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انسان کی فطرت میں سرکشی لکھ دی گئی ہے۔ جب سرکشی لکھ دی گئی ہے تو وہ انسان باغی ہو جائے گا اور اسی راستے پر چلے گا جس سے منع کیا گیا ہے، اور نتیجہ وہی ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اب تکلیف یا مشکل کیسے آئی کہ تم نے اپنے آپ کو بیان شدہ راستے سے ہٹا کے کسی اور راستے پر گامزن کر دیا۔ وہ راستہ کیا تھا؟ درمیانی راستہ۔ نہ نمائش کرو اور نہ کوئی واقعات کرو، نہ اپنی ہستی سے باہر سوچو۔ مطلب یہ ہے کہ سادہ زندگی گزارو، آمدن کے اندر خرچ کرو، آنے والے کا بھلا ہو اور جانے والے کی خیر ہو، اور تم اپنی زندگی گزارو۔ اگر کوئی شخص سماج کی ضرورتوں کے ماتحت کسی بھی خواہش میں مبتلا ہو گیا اور کچھ کر بیٹھا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا دار کو تکلیف ہوگی۔ دنیا دار کو تکلیف سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دیندار بن جائے۔ اسی دنیا میں دیندار لوگ رہتے ہیں جو جانتے ہیں کہ کسی نمائش کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اصل کو دیکھنے لگ جاؤ تو بے شمار جھگڑوں سے بچ جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل چیز انسان کی اوقات ہے کہ وہ کیا ہے، ضرورت کیا ہے، تم لوگ کون ہو کہ جانا تم نے مٹی میں ہے مگر کیا رنگ جمائے ہوئے ہو، غرور کیوں کر رہے ہو۔ اس بات کو پہچانو تو تکلیف نہیں آئے گی۔ تکلیف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تکلیف نہیں آتی کسی انسان پر مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ گویا کہ تکلیف آتی ہے تمہیں تمہاری وسعت کا تعارف کرانے کے لیے کہ تم کتنے وسیع ہو، اور اگر تم بے چین ہو گئے تو پھر تکلیف عذاب ہے۔ ایک جگہ اور فرمایا گیا ہے کہ تکلیف آتی ہے مگر جو کچھ کیا تمہارے ہاتھوں نے اس وجہ سے تکلیف آتی ہے۔ تکلیف کیوں آئی؟ تمہارے اعمال، تمہارے کسب کی وجہ سے کہ تم نے جو کچھ کیا۔ آج دیکھ تیرا نتیجہ کیا ہے۔ جو بویا اب کاٹ۔ تکلیف اس لیے آئی کہ اس کے پیچھے تمہارا اپنا ہاتھ ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ تکلیف کے پیچھے کون تھا؟ تم نے خود ہی تکلیفیں لکھی ہیں اور اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں۔ اپنی تکلیف کا انسان خود مصنف ہے۔ ایک اور جگہ تکلیف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے حکم سے آتی ہے۔ اب یہ تینوں باتیں نوٹ کرو۔ تکلیف آئی اللہ کے حکم سے، اور تکلیف آتی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، اور یہ تکلیف تمہارا اپنا کیا کرایا ہے، اور یہ کہ تکلیف آتی ہے تیری وسعت کے مطابق۔ اب گلہ نہ کرو، شکر کرو۔ تکلیف جو ہے یہ تمہیں مقام صبر سے متعارف کرانے کے لیے آتی ہے، اور یہ یاد رہنا چاہیے کہ اللہ صابرین کے قریب ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ تکلیف دے کر اللہ نے صبر سے تمہیں آشنا کرایا۔ اگر تکلیف پر تکلیف آ جائے تو یہ وقت صبر اور نماز سے گزارو۔ اگر تکلیف آ جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہوا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی استعانت مانگ، مدد مانگ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو آپ کی نماز اور آپ کا صبر جو ہے یہ اس تکلیف کا حل ہے۔ تو مشکل کا حل کیا نکلا؟ صبر اور استقامت کے ساتھ وقت گزارنا۔ تکلیف دے کر اللہ تعالیٰ نے صبر کے ساتھ تمہارا تعارف کرایا،
مشکلات صبر سے تعارف کراتی ہیں، اور یہ مشکلات ایک بڑی نعمت کے ساتھ تعارف کراتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تکلیف والے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو گیا تو بڑی مبارک بات ہو گئی، اس کا ذرا دھیان کرنا چاہیے۔ اور تکلیف آنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمہیں لوگوں کی تکلیف سے آشنائی مل جاتی ہے۔ یہ جو آج تیرے سر پہ پڑی تو تیری چیخ نکلی ہے، اور وہ جو شخص کل تکلیف سے چلا رہا تھا تم نے اس کی تکلیف کو نوٹ نہیں کیا، تو تکلیف جو ہے تمہیں دوسروں کے درد سے آشنا کرے گی۔ ہوا یہ کہ وہ چلاتا رہا اور تم نے غور نہیں کیا۔ تکلیف کے ذریعے تمہیں اس انسان کی تکلیف سے آشنا کرایا گیا اور جانوروں کی تکلیف سے آشنا کرایا گیا۔ یہ تکلیف اس لیے آتی ہے، کس لیے آتی ہے؟ تمہیں آشنا کرانے کے لیے، تمہیں تم سے آشنا کرانا، تمہیں تمہارے رب سے آشنا کرانا۔ اور تکلیف تمہیں اپنے محسن کے ساتھ آشنا کراتی ہے کہ کون ہے جو تکلیف میں تمہارا ساتھ دیتا ہے، وہی تمہارا محسن ہے۔ اس دنیا میں جہاں غیر ہی غیر ہیں، کوئی اکا دکا محسن مل جائے گا، اور جس نے محسن کی آشنائی کر لی تو یہ بڑی بات ہے۔ گویا کہ تکلیف جو ہے یہ سب سے بڑی ایجوکیشن ہے اور کوئک ایجوکیشن ہے۔ یہ تعلیم نہ کتابوں سے ملتی ہے اور نہ دوسرے واقعات سے ملتی ہے۔ تکلیف کی یہ تعلیم سب سے زیادہ تیز ہے، فوری اور ایفیکٹو اثر کرنے والی ہے۔ یہ انجیکشن سے بھی تیز ہے۔